بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم کی دوسرے سے ہم بات کریں گے عالمی حوالے سے بھی، چونکہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پر، پاکستان اس بورڈ آف پیس کا حصہ بن گیا ہے غزہ کے حوالے سے، جو ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے اس حوالے سے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اور کون کون شامل ہوا ہے، اس سب پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن گل پلازا کے معاملے سے آغاز کرتے ہیں، جہاں پر آج ایک ہی دکان سے 25 سے 30 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ اور یہ میں نے غلط جملہ کہا کہ لاشیں ملی ہیں، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ باڈیز ملی ہیں، کسی کا کچھ ملا ہے، کسی کا کچھ ملا ہے، ہڈیاں ملی ہیں، جلے ہوئے آلات ملے ہیں۔ اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 30 ملے ہیں، یا شاید اتنے ملے ہیں، یا شاید اتنے ملے ہیں؟ باڈی تو کاؤنٹ ہوتی ہیں 1 2 3 4، اس لیے کہ ایسا کچھ نہیں ملا ہے، وہ بس ایک انسانی اعضاء الگ ملے ہیں، جس کی ویڈیو ہے، جو کہ میں آپ سے واللہ کہہ رہا ہوں کہ میری دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ اصرار تھا مجھے ٹیم کا بھی کہ آپ دیکھیے تاکہ آپ کامنٹ کر سکیں، لیکن میری دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس کو بلر کر کے ہم چلا بھی رہے ہیں۔ تو وہ بس ایک طریقے سے مجموعہ ملا ہے باقیات کا، میں اگر محتاط الفاظ میں کہوں تو تقریباً 63 ہو گئی ہے گل پلازا میں جان سے جانے والے افراد کی تعداد۔ 83 لاپتہ ہیں، جن کا کیا عالم ہوگا ہم سب اس کا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا۔ ابھی تک اس میں جو شناخت ہیں وہ آدھے لوگ بھی نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ باڈیز جس کو آپ کو پڑھنا، تو باڈی ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے نا کہ یہ اس کی ہے اور یہ اس کی ہے، لیکن وہ ناقابل شناخت ہے۔ تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو آج جو ملی ہیں لاشیں یا باقیات، ان میں سے ہے ہمارا یا ابھی اندر ہے۔ بہت لوگ ہیں جو ڈی این اے سیمپل وغیرہ دے رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کسی سے، کسی کے ہاتھ سے، کسی کے کچھ سے کچھ میچ ہو جائے تو پتہ لگے گا کہ یہ ہمارے گھر والا تھا یا یہ کون تھا۔ ایک عجیب ایک عالم ہے، اور ایسے ایسے مناظر آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے انسان کے اوسان خطا ہو جائے، انسان کانپ جائے جو مناظر دیکھ کر۔ مثال کے طور پہ آپ نے وہ سنا سرفراز نامی شخص کا وہ وائس نوٹ، اب اللہ جانے اس کا کیا، کہ جب وہ جب زندگی کے آخری لمحات میں وہ ایک وائس نوٹ کے ذریعے کچھ یہ اطلاع دے رہا تھا۔ السلام علیکم۔ میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں گل پلازا میں، بہت خطرناک قسم کی آگ لگی، میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے وہ معاف کر دینا۔ کیا اللہ، ارے دروازہ توڑو، علی بھائی باہر آ گئے، آگ اندر آ گئی، کھڑکی توڑنی پڑے گی۔ اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس سے زیادہ دل دہلا دینے والا میرے لیے منظر وہ تھا کہ جب کوئی شخص گرلز کے پیچھے سے، یعنی اس کی آواز اتنی واضح آ رہی ہے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہے، جتنا میرے اور اس کیمرے کا فاصلہ ہے اتنا سامنے کھڑا ہے، اور وہ چیخ رہا ہے۔ امیجن کیجیے آپ لوگ، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنوں کے ساتھ زندگی میں واقعہ پیش آیا ہے، لفٹ میں کبھی بندہ پھنس جائے، میرے ساتھ ہوا ہے واقعہ، تو انسان ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں آواز دیتا ہے کہ یار کوئی بچاؤ، کوئی ہے۔ اور وہ الحمدللہ میرے ساتھ وہ ایک سے زیادہ مرتبہ واقعہ ہوا، لیکن جب بھی ہوا ہے تب پھر کچھ سیکنڈز کے بعد وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ وہ اس عالم میں ایک بندہ گرل کے پیچھے سے کسی جگہ سے آواز دے رہا ہے، اور آپ جب سنیں گے آواز آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن سامنے رکاوٹ ہے، تو وہ چیخ رہا ہے، لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں جا رہا، کوئی نہیں جا پا رہا۔ کیسے جائے؟ چونکہ بیچ میں رکاوٹیں ہیں، اور کٹرز ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے وہ فوراً سے کوئی اندر چلا جائے، پینیٹریٹ کر جائے، نہ اسموک ایجیکٹرز یا ایسے کوئی آلات۔ ایک عجیب و غریب اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، چونکہ یہ کوئی ون آف واقعہ نہیں ہوا ہے اس شہر میں، کیونکہ مثال دی جاتی ہے کہ نیوزی لینڈ میں بھی تو ہو گیا تھا، 40 بندہ وہاں بھی تو مر گیا تھا۔ نیوزی لینڈ میں ہر سال تھوڑی ہوتا ہے، کوئی سال کے 2500 واقعہ تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو وجہ کچھ بھی ہو، آپ حکومت وقت کو بری ذمہ اس میں قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پچھلے ایک سال میں 2500 واقعات ہوئے ہیں، 2500 چھوٹے بڑے واقعات ہوئے ہیں ایک سال کے اندر، ایک شہر میں۔ تو لیکن ایک عجیب معاملہ یہ بھی ہے کہ حکومت وقت بہت ناراض ہوتی ہے اس بات پہ کہ جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سامنے پہ سیاست نہیں کرو یار۔ میئر صاحب بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے آج دیکھ لیا ہے، میں آج کمانڈ کنٹرول روم میں گیا ہوں
تو میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ کتنے بجے کون سی فائر بریگیڈ آئی تھی. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ کس طریقے سے میڈیا میں باتیں ٹوسٹ کر کے بتائی جا رہی ہیں. بھائی 80 بندہ مر گیا ہے, 63 کا کنفرم ہو گیا, مر گیا 80 بندہ, اور پہلا واقعہ نہیں ہے, سب کو پتا آخری واقعہ بھی نہیں ہوا ہے. فائر بریگیڈ میں پانی ختم ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے اپنے بیانات کے مطابق چھوڑ دیں, چونکہ میڈیا تو بائیسڈ ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور سب کچھ ہے. آپ لوگوں کے اپنے بیانات کے مطابق 2 سال پہلے ہم نے فلاں 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 سروے کروایا اور اس پہ رپورٹ جمع کرائی. ایک بیان یہ ہے آپ لوگوں کا ہی کہ وہ رپورٹ جمع کرائی اور اس پہ عمل نہیں ہوا, اور آپ لوگوں کا ایک اور بیان یہ کہ رپورٹ تو ملی نہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو. یہ آپ لوگوں کے بیانات ہیں. لیکن غصہ آ جاتا ہے, بہت ناراضگی آتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی, کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا بولیں, یعنی اس پہ بھی تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ اس شہر کی کبھی کچھ جان چھوٹے گی. یعنی ایک پارٹی کے پاس بلا شرکت غیر اقتدار ہے اور بلا توقف اقتدار ہے, 1/2 سے زیادہ اقتدار ہے, اس کے بعد بھی کبھی گٹر کا ڈھکن نہیں ہوتا تو بچہ گر کے مر جاتا ہے. اس سے پہلے جائیں تو کبھی ٹارگٹ کلنگ, کبھی سیکٹیرین کلنگ, کبھی بسوں سے اتار کے ایتھنک کلنگ, کبھی بھتہ, کبھی گولی, کبھی ہڑتال. اس میں آپ کہتے ہیں MKM اور اس میں تو بھائی اس MKM کو میں نے پکڑنا ہے. یعنی کوئی گلی میں گٹر کا ڈھکن چرسی چوری کر کے لے جاتا اس کو ہی میں نے پکڑنا ہے, اور MKM گاڑی جلا دو میں نے پکڑنا ہے. آپ نے کرنا ہے نا سر. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات بتاتے ہیں وہ تب تک پتا نہیں آپ کا MKM جھگڑا ہو جاتا ہے, اور جب آپ نہیں بتا رہے ہوتے تب آپ MKM کو اپنے اتحاد میں لے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ یا آپ کہیں کہ وہ قاتل دہشت گرد جماعت نہیں ہے, بہترین جماعت ہے دنیا کی, یا آپ کہیں کہ وہ آج کے بعد ہم اس کو کبھی اتحاد میں نہیں لیں گے, اور جب ہم نے لیا غلط کیا. یہ عجیب تماشا میں نے یہ بھی دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں, ابھی تو نہیں اتحاد میں, کہ جب پہلے دونوں اتحادی ہوتے تھے MKM اور پیپلز پارٹی, اور پھر جب پھڈا پڑ جاتا تھا تو پیپلز پارٹی کے وزیر میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ کتنی بری جماعت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہوں گے آپ, وہ ہے مسائل ہیں آف کورس ہیں. تو یہ کیسا ہے معاملہ کہ اتحادی ہو ہمارے بھائی. آگے یا تو آپ نہ بتائیں ہمیں کہ مجرم ہے, اور اگر یہ مجرم ہے تو مجرم کو جیل میں آپ نے بھیجنا ہے کہ ایوان میں لانا ہے. تو آپ ایک دن بتاتے تھے کہ یہ بہت بری جماعت ہے, اور پھر آپ کو مکمل آیا تھا, پھر آپ کابینہ میں لے لیتے تھے, پھر آپ ان کے ساتھ. اب دوبارہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بلدیا بھی تو ہوا تھا, وہ MKM نے کیا تھا. ارے تو پکڑے نا, گولی مارے نا چوک پہ ان لوگوں کو, عدالت جائیں نا ان کے خلاف, سپریم کورٹ جائیں, فریق بنے. کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی کہ واقعہ بچا کے رکھا ہوا ہے کیا یہ, کہ جب گل پرادا چلے گا تو بولیں گے بلدیا بھی تو چلا تھا, اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا, کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن ایک عجیب و غریب یہ معاملہ بہرحال ہے. ہمارے ساتھ موجود کراچی کو بہت قریب سے دیکھا ہے, سارا کچھ کیا ہے, جناب مظہر عباس صاحب نے, سینئر صحافی ہیں. جناب وسعت اللہ خان صاحب سینئر صحافی کی تعارف کے محتاج نہیں. ہم نے زحمت دی. کاظم علی صاحب فارمر چیف فائر آفیسر رہے کراچی میں 6-7 سال تک. اس سے پہلے اسٹیشن آفیسر تھے, پھر چیف فائر آفیسر رہے, پھر پاکستان پیٹرولیم میں کوالٹی سیفٹی اینڈ فائر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. وسعت اللہ خان صاحب انفارچونیٹلی تھوڑے دنوں پہلے ہم بات کر رہے تھے, یہی پینل تھا اور یہی سوالات تھے. نوحہ بھی شہر کا ہی تھا, موضوع الگ تھا, تب گٹر میں گر کے کوئی مر گیا تھا, آج جل کے مر گیا ہے. اور تب آپ یہ کہہ رہے تھے, میرے پاس کوئی نیا سوال بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی نیا جواب ہے, تو آپ کہہ رہے تھے بھائی کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے اس شہر میں, کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے, اس لیے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اگر یہی سوال میں آپ سے دہراؤں تو آپ وہی جواب دہرائیں گے یا کوئی ہے نیا جواب؟ نہیں, کوئی جواب نہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ 2-3 دن اور چلے گا یہ واقعہ. غمناک موسیقی کے ساتھ چینل جو ہیں وہ چلاتے رہیں گے, اور پھر کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا تو پھر ہم 2-3 کی باتیں کریں گے, جو کرتے کرتے بال سفید ہو گئے ہیں. اچھا, کراچی بہت ہی زندہ دل شہر ہے اور اس کا دامن بہت وسیع ہے, اور یہ کسی کو مایوس نہیں کرتا. مثلاً ہمیں ہر 10-15 دن بعد, 1 مہینے بعد کوئی ایسی ٹریجڈی ہمارے جھولی میں ڈال دیتا ہے کہ جس کے سہارے ہم 2-3 دن ماتم کرتے ہیں, سینہ کو بھی کرتے ہیں, اور پھر ایک نئے واقعہ آ جاتا ہے. مطلب اتنا یہ چینل پرور شہر ہے پاکستان کا, جو سب سے بڑا شہر ہے. اور اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں تو اللہ کرے کم ہو تعداد, 60-70 بھی اگر شہید ہوئے ہیں تو یاد کریں کئی سال پہلے بلدیا ٹاؤن, وہاں تو 250 کے قریب لوگ جو ہیں وہ 260 کوئلہ بن گئے تھے. اچھا, وہاں سے اب گننا شروع کر دیں اور آج کی ڈیٹ تک آ جائیں. اور اسے صاحب ایک لمحے کو سوری آپ کو روک کیا, چونکہ بلدیا کا واقعہ سب سے بڑا ہے اس زمین میں, آپ کی اتنی تحقیقاتی صحافت اور تجزیاتی صحافت ہے, آج آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں کہ ہاں جی جو میرے شہر کا سب سے بڑا جلنے کا واقعہ تھا
اس میں بادامی صاحب یہ ذمہ دار تھا، یہ ہوا تھا اصل میں. یہ ہے اس کا سوال کا جواب کے بعد؟ بادامی صاحب تسلسل نہ توڑے نا آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے سے لے کے گل پلازا تک مجھے صرف یہ بتائیں کہ جس نے ڈیزائن پاس کیا ہوگا، جس نے اضافی جو فلورز ہیں یا جو بھی کچھ اس نے لیگل کو کسی آرڈیننس کے سہارے انلیگل کو لیگل کر دیا ہوگا، یا کسی نے جو ہے وہ کل مظہر عباس کو سن رہا تھا کہ 400 گز کا پلاٹ ہے، اس کو صرف 420 کا دکھا کے 16 منزلوں کی اجازت دے دی ہوگی. ان سے اس واقعے سے لے کے آج تک کوئی گرفتاریاں ہو سکتا ہے ہوئی ہوں، کسی کا مقدمہ انجام تک پہنچا، کسی ڈمپر والے کا، کسی ٹھیکیدار کا، کسی بلڈر کا، کسی نقشہ نویس کا، کسی سول انجینئر کا، کوئی ایک نام مجھے بتا دیں، چلے پیچھے نہ جائیں، پچھلے 20 سال میں ہی بتا دیں کہ جس پہ صاحب اس بنیاد پہ مقدمہ چلا اور اس کو یہ سزا ہو گئی. میرے ذہن میں تو نہیں ہے. اور جب اتنی کھلی چھوٹ ہو تو مجھے موقع ملے گا تو میں بھی اس بہتی گنگا، تو یہ کراچی ایک بہتی گنگا ہے، اس میں گند بلا سب کچھ آ بھی رہا ہے، لوگ نہا بھی رہے ہیں، ہاتھ بھی دھو رہے ہیں. اس سے زیادہ مزے اور کس شہر میں آئیں گے یار. اور آپ نے صحیح، میرے جو سوال میں نے پوچھا تھا وہ آپ نے اس کا جواب آلریڈی دے دیا. مظہر عباس صاحب اگین کوئی سوال نیا نہیں ہے، جواب ہے کوئی نیا کہ یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آخری بھی نہیں ہے. کیوں؟ شکریہ وسیم. میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں، اسی ویسینٹی میں کئی واقعات دیکھے ہیں. 87 میں صدر بم بلاسٹ میں 150 لوگوں کا تقریباً ہلاک ہونا، کئی 100 زخمی ہوئے تھے اس میں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ صدر میں یہ امپروومنٹ کی جائے گی، یہ چیزیں بہتر کی جائیں گی. بالکل صدر ویسا ہی ہے جیسے آج سے اس وقت تھا. بوری بازار جس میں آگ لگی تھی، کوئی 80 کی دہائی میں کوئی 250-300 لوگ اس میں مارے گئے تھے. بوری بازار کی حالت آج بھی اسی طرح ہے. میں آج پورے دن جو ہے وہ پریس کلب سے لے کے گل پلازا تک جو مختلف شاپنگ سینٹرز ہیں، جگہیں ہیں، وہ دیکھتا رہا، اور مجھے کئی اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو، لیکن کئی بہت ہی ولنریبل گل پلازا نظر آئے کہ اگر خدا نہ خواستہ ادھر آگ لگ جائے تو کیا ہوگا. اور بالکل بزنس ایز یوزول تھا انفارچونیٹلی کہ اسی طریقے سے. اور ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے گل پلازا سے کچھ سبق نہیں سیکھا؟ اس نے کہا جی ہمیں مرنے کا خوف نہیں ہے، ہمیں زندہ رہنے کا خوف ہے، کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس کیا چوائس ہے. ہمیں یہی دکان ملی، ہم یہی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب کل اگر ادھر آگ لگ جائے گی تو ہم مر جائیں گے اس میں. آپ زینب مارکیٹ چلے جائیں، آپ کوآپریٹو مارکیٹ چلے جائیں، آپ اور ارد گرد اور جگہوں پہ چلے جائیں، آپ پلازا چلے جائیں، آپ اور سائڈز میں ایمپریس مارکیٹ بھی ہو کے آیا. اسی طریقے سے انکروچمنٹ ہے. وہ الیکٹرانک مارکیٹ گیا، الیکٹرانک مارکیٹ والوں سے لوگ بات کی. اس کے ساتھ بالکل گل پلازا کے سامنے جو ایک پلازا کھڑا ہوا ہے وہاں میں گیا. مطلب کہیں ہر جگہ مجھے ایسا لگا جیسے اگر خدا نہ خواستہ یہاں آگ لگ جائے تو وہی قیامت ہوگی. آپ اور دوسری جگہوں پہ چلے جائیں، آپ طارق روڈ چلے جائیں، طارق روڈ، آپ حیدری مارکیٹ چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ یہی صورتحال نظر آئے گی. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے بیڈ گورننس. اور آج جو واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ دار آج کی حکومت ہے. کل جو واقعہ ہوا تھا اس کی ذمہ دار کل کی حکومت تھی. یہ جو بیڈ گورننس کی ریفلیکشنز ہوتی ہے، بیڈ گورننس جب ہم کہتے ہیں کہ یہ گل پلازا موجود تھا نا، اس گل پلازا میں 1200 دکانوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیا اتنی فیسلٹیز تھیں ادھر کے اتنی دکانوں کی اجازت دی جاتی؟ یہ جو ابھی آپ نے آوازیں سنائیں اس کی کہ گرل بند تھی، گرل کیوں بند تھی؟ کیوں یہ ساری چیزیں؟ یہ الیکٹرک انسپیکٹرز، یہ لیبر انسپیکٹر، یہ لیبر ڈپارٹمنٹ، یہ ہاؤس بلڈنگ، یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ یہ ذمہ دار ہیں، یہ ٹوٹلی ذمہ دار ہیں.
اگر وہاں کی مارکیٹس والے دکاندار جو ہے وہ قصوروار ہیں، اس کو لک آفٹر کرنا، ان چیزوں کو کریکٹ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ وہاں غلط کام کر رہے تھے تو اس کو چیک کرنے والے لوگ موجود تھے. وہ انسپیکٹرز کی رپورٹس اٹھائیں، وہ کیا رپورٹ دیتے رہے تھے. آپ فائر بریگیڈ اٹھا لیں، فائر بریگیڈ اسٹیشن کے پاس جنریٹرز نہیں ہوتے. جب جنریٹر نہیں ہوں گے تو وہ پانی کہاں سے بھرے گا. یہ ٹوٹل آپ ایون اگر آپ اس ویسینٹی کو دیکھ لیں جہاں گرین بس کا منصوبہ بن رہا ہے، وہ گرین بس کا منصوبہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا تو سائٹ کی سڑکیں بالکل سکڑ گئی ہیں. پھر وہ کیا کریں گے؟ وہاں سڑک کے اوپر موٹر سائیکل کھڑی ہوں گی، گاڑیاں کھڑی ہوں گی. ٹوٹل گورننس کا کولیپس نظر آتا ہے، اور اس کی ذمہ دار براہ راست حکومت ہے، کیونکہ گورننس ہی تو حکومت کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اچھی گورننس ہوگی سب تعریف کریں گے، اچھی سڑکیں بنی ہوں گی سب تعریف کریں گے، اچھی پولیس ہوگی سب تعریف کریں گے، اچھے سیوک ادارے ہوں گے سب تعریف کریں گے. کون برائی کرے گا؟ لیکن اگر نہیں ہوگا اور سالوں سال کراچی کا کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہ ذمہ داری تو پھر حکومت وقت کی ہے نا. اور 17 سال ہے، 17 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. 17 سال کوئی معمولی پیریڈ نہیں ہوتا. مظہر صاحب ایک ضمنی سوال، اب یہ جو ہو گیا ہے کہ اب یہ تو باقاعدہ یعنی برا لگ جاتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے. کہیں کوئی ٹاک شو سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، کہیں جس دن گٹر میں بچہ گر کے مرا ہوتا ہے اسی دن صحافی کو کہا جاتا ہے. اس صحافی نے جس انداز سے سوال کیا شاید میں بھی اس انداز کو پسند نہ کروں، لیکن اس کے جواب میں یہ کہا جانا کہ دیکھیں یہ جو انداز ہے نا سوال کرنے کا، اس وجہ سے مسائل حل نہیں ہو پاتے. کہیں کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت سے تعصب ہے نا اس لیے بات کی جا رہی ہے، کہیں کہا جاتا ہے سانحے پہ سیاست نہ کرو، کہیں کہا جاتا ہے اس لنگوسٹک اس سے وہ نہ کرو. یہ اس کا کیا جائے بھائی؟ اگر ایک صوبہ ہے ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہے. وسیم، میں ذاتی طور پہ بتاؤں آپ کو، جب یہ بی آر ٹی کا منصوبہ ڈیلے ہو رہا تھا، میں نے ذاتی طور پہ مراد علی شاہ صاحب سے، میں نے ذاتی طور پہ ناصر شاہ صاحب سے، میں نے ذاتی طور پہ شرجیل میمن سے، میں نے کہا ایک منصوبہ ڈیلے ہو رہا ہے نا، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے ہر وقت، تو سائٹ کی سڑکیں کیوں نہیں بنا دیتے؟ پرسوں کی بات ہے، میں ایئرپورٹ کے پیچھے والی سڑک سے سفورہ گوٹ کی طرف جانے کی کوشش کی. آپ تصور نہیں کر سکتے اس سڑک کا کیا حال ہے. وہاں تو کوئی بی آر ٹی منصوبہ نہیں تھا، لیکن وہ پوری سڑک ایسی ہے کہ میں نہیں پہنچ پایا ادھر. صرف کارپیٹنگ کی ضرورت ہے. اور اگر آپ سائٹ کی سڑکیں بنا دیں گے، سائٹ سے انکروچمنٹ ختم کر دیں گے، تو آپ بی آر ٹی کا منصوبہ بغیر بھلے 2 سال اور تاخیر ہوتا رہے، اس کی کوئی بھی ریزن ہو. یہی گرین بس، ایک دن پتا چلا گرین بس کا منصوبہ رک گیا، دوسرے دن پتا چلا گرین کا منصوبہ ہو گیا. آپ پوری ماس ٹرانزٹ اٹھا لیں، آپ ساری چیزیں، تو میں اس میں کوئی کسی پارٹی اور اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اگر 17 سال سے کوئی حکومت ہے تو وہ حکومت ذمہ دار ہے نا. اگر اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ ذمہ دار تھی، جو بھی واقعات ہوئے تھے اس کے ذمہ دار وہ تھے. اگر زینب بچی کا واقعہ ہوگا تو میں شہباز شریف صاحب پر ہی تنقید کروں گا نا، نون لیگ پر ہی تنقید کروں گا نا. تو مطلب اچھا میں آتا ہوں. اور کیا یہ کاظم علی صاحب ہمارے ساتھ، سر آپ نے مذہب دیا میں ساتھ کے سابق چیف آفیسر، صاحب میں نے آپ سے نا 2 بنیادی سوالات پوچھنے چونکہ آپ نے اس کیپیسٹی میں سرو کیا ہے. ایک یہ کہ ہمارا جو فائر فائٹر ہے اس کو تو سلام ہے، وہ تو میں سن بھی چکا ہوں، ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، دیکھا بھی، اور وہاں جا کے میں لوگوں سے باتیں کی کہ کس طریقے سے بیچارے جان پہ کھیل جاتے ہیں، سلام ہے. لیکن کیا ہمارے وہ وہیکلز ہوں یا جو انڈیویجولز ہیں وہ اتنے اکوپڈ ہوتے ہیں؟ بریدنگ ماسک کے بغیر اگر وہ جا رہا ہے تو بیچارہ کتنا ہی جا سکے گا؟ اگر اس کے پاس کٹر نہیں ہے تو وہ گرل کو کیسے ہی کاٹے گا؟ وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اگر اس کے پاس اسموک ایجیکٹر نہیں ہے تو وہ کیا ہی کر لے گا؟ تو ایک میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ان کا کیا عالم ہوتا ہے وہ جو اتنا ہتھیار سے لیس ہیں ہمارے فائر فائٹر. اور دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے اگلا سوال کہ چلو اب یہ تو جو ہے وہ ہے، میں ایک عام شہری کی حیثیت سے، مظہر صاحب ایک دکاندار کی حیثیت سے، ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنا کردار کیا ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعے سے بچا جا سکے؟ تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ کتنا ویل اکوپڈ ہے یا نہیں ہمارے جو فائر فائٹرز یا فائر بریگیڈ یا گاڑیاں ہیں سب کچھ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا. ایکچولی جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کا 1914 سے کام کر رہا تھا،
اور اس کے بعد سے جو ہے جب پاکستان بنا اس کے بعد بھی جو ہے یہاں پہ 2 اسٹیشن موجود تھے، اور انگریز تھا آخری جو تھا چیف فائر آفیسر، اور یہ فائر ایکٹ کے تحت چل رہا تھا، اور اس کی اسٹرینتھ وغیرہ تمام چیزیں، اور اس وقت کراچی کو نگینا کہا جاتا تھا، ایشیا کا نگینا، جو اب ایشیا کا جو ہے کچرا بن گیا ہے۔ تو اس میں یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی، آپ کا فائر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے ہائیڈرنٹ سسٹم ہوتا تھا شہر میں۔ ابھی مظہر صاحب جو باتیں کر رہے تھے، صدر گھما رہے تھے، تو اس پورے صدر کے اندر جو نا ہائیڈرنٹ سسٹم تھا۔ میری اپنی پیدائش جو ہے صدر فائر اسٹیشن جو ہے وہاں میرے والد صاحب ہوتے تھے، جو امپریس مارکیٹ کے برابر میں ہے، تو وہاں ٹرین چلا کرتی تھی، ہائیڈرنٹ سسٹم پورے شہر میں ہوتا تھا، اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سمندر کا پانی استعمال کیا جاتا تھا، اور بڑے اچھے اچھے فائر ٹینڈر موجود ہوتے تھے، سب چیزیں بڑی بہترین چل رہی تھی، اور 4-4.5 لاکھ کی آبادی تھی ایٹ دی ٹائم پارٹیشن۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال جو ہے، ابھی آپ نے سوال آپ نے کیا ہے، اب یہ صورتحال ہے کہ تقریباً 80 سال ہونے کو ہیں، تو ہاں فائر اسٹیشن جو ہے وہ فل فلیج فائر اسٹیشن وہ 12 ہے، ٹھیک ہے۔ آبادی اس وقت پورے شہر میں 4 12 لاکھ تھی، آج وہ جی 12، اس کے پھر برانچز ہیں، اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی فائر ٹینڈر کو جو ہے نا کہیں پل کے نیچے کھڑا کر دیں، کچھ کر دیں، ان کو ملا کے پھر ہم کہتے ہیں کہ 28 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوریجنل جو فائر اسٹیشن ہے جہاں پہ ریزیڈنس موجود ہیں، جہاں پہ اسٹاف پورا موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، وہ 12 فائر اسٹیشن ہے۔ اور یہ صورتحال، اور فائر کا اسٹاف جو ہے وہ تقریباً یہ سمجھے ورکنگ والا 930 ہے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کراچی کے فائر فائٹر کی تقریباً 15 سے 20 ہزار کی ہے، اور گاڑیاں فائر اسٹیشن جو ہے وہ 200 سے 250 چاہیے، اور گاڑیاں تقریباً 500-600 چاہیے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سپر مین ہے نا ہمارے، یہ کام کر رہے ہیں، ایک ایک آدمی جو ہے وہ 1,000 آدمی کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال کے اندر اچھا پھر پروٹیکٹیو گیئرنگ ہوتی ہے، اور یہ آدمی بھی ویل اکوپڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے پاس جو ہونا چاہیے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہی میں بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس جو ایک فائر فائٹر کا ڈریس ہے نا، اور فائر فائٹر کو ہیرو کہا جاتا ہے، اور سب سے مہنگا کام ہے۔ یہ تمام لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا بھر گھومتے رہتے ہیں، آپ بھی دنیا بھر گھومتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائر ڈپارٹمنٹ کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے، اور وہاں کے جو میئر ہوتا ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے انڈر میں پولیس بھی ہوتی ہے، فائر ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، تمام ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور فائر کے ہائیڈنٹ کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو ہائیڈنٹ ہی نہیں ہے، تو آگے تو بات بعد میں ہوگی۔ اب پانی کم ہو گیا، گاڑی آئی، پانی گاڑی کا جو پریشر ہوتا ہے وہ جو 500 سے لے کے 600 گیلن پر منٹ پانی پھینکی ہو گاڑی، 5-6 منٹ کے اندر گاڑی خالی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں گاڑی دوبارہ بھرنے نہیں جاتی، بلکہ وہاں جو ہائیڈنٹ ہوتا ہے اسی ہائیڈنٹ سے وہ دوبارہ بھری جاتی ہے، اور ایک گاڑی جو ہے نا وہ 10 گاڑیوں کا کام کر سکتی ہے اگر گاڑی کو پانی مل جائے، ٹھیک ہے۔ 950 لوگ، ان کے پاس پروٹیکٹیو گیئرنگ جو ہے وہ ایک آدمی کی تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے کی ہے۔ 7 سے ان کو جو یونیفارم دیا جا رہا ہے وہ 1000 روپے کا ہے، 5000 کا ہے، صحیح ہے۔ جبکہ ہر طرح کا سوٹ ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ، وہ جو آپ کا فائر انٹری سوٹ ہوتے ہیں، آپ کا اس کے علاوہ جو ہے نا فائر ریزسٹنس سوٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا فائر ریٹارڈنٹ سوٹ ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف کیپس ہوتے ہیں، مختلف پی پیز ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے پروٹیکٹیو گیئرنگ پہ وہ فائر فائٹر کے ہوتا ہے۔ ہمارا فائر فائٹر جو ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ رومال باندھ اور ریسپیریٹر لے کر بریدنگ اپیٹس تقریباً یہ سمجھے کہ 5 لاکھ کا ہے۔ بلدیہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور فائر کے نام پر جو ادارے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں وہ جو ہے ان آفیشلی جو فیسز لے رہے ہیں وہ کروڑوں اور اربوں میں جا رہی ہے۔ یہ جو سرٹیفکیٹ گنوائے ہیں نا مظہر صاحب نے، وہ سب سرٹیفکیٹس آپ لگا لیں، بلڈنگ کنٹرول اور یہ آپ کا سول ڈیفینس اور لیبر ڈپارٹمنٹ اور آپ کا مختلف اور ڈپارٹمنٹ، یہ سب پیسہ جا رہا ہے، لیکن یہ پیسہ فائر ڈپارٹمنٹ پہ اگر لگ جائے، ابھی میں دبئی میں موجود ہوں، یہاں پر ہر پیمنٹ جو ہے وہ آپ کا ریگولائز ہے، آپ کا تھرو ای پیمنٹ ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے آپ وہ پیمنٹ کریں، گاڑی کھڑی کرنی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے بیچ میں، کوئی ملک، وہ پیسہ بلدیہ کو جا رہا ہے، بلدیہ لوگوں پہ خرچ کر رہی ہے۔ اگر روڈ کچا ہے تو اس کے اوپر آپ پارکنگ کریں گے، آپ کی فیس نہیں ہے، اور اگر پہلے وہ روڈ بنائے گی گورنمنٹ
اس پہ لائنیں ڈالے گی, تمام سیفٹی کے انتظامات کرے گی, اس کے بعد آپ کی فیس شروع, اب نہیں چھوڑے گی. ہمارے وہاں تو ابھی پورا کراچی کا اب کچا ہے. یہ تو کولیپس ہے نا, یہ مطلب. اور اچھا اب مجھے یہ بتا دیجیے پھر میں مجھے صاحب سے میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں, آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر اب آپ دیکھیں تو پہلے تو فائٹر کا ریکروٹمنٹ, پہلے چیف فائر افسر ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کرتا تھا, آج میئر بھی نہیں کر سکتا. میئر کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کسی کو اپوائنٹ کر لے. ٹھیک ہے, 2009 سے اب تک جو بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے وہ جو بندہ شہید ہو گیا اس کی جگہ کوئی آ گیا. ٹھیک ہے, مرحوم کے کوٹے پہ اپائنٹمنٹ ہوتا ہے, یعنی مرنا ضروری ہے کسی کو اپائنٹمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ صورتحال, اور گاڑیاں جو ہیں 45 گاڑیاں, وہ 45 گاڑیاں بھی کس طریقے سے کھینچ تان کے ہو رہی ہیں یہ تمام. اور پھر ہائیڈنٹ سسٹم بھی موجود نہیں ہے, فائر پریونشن کلچر ہی نہیں ہے آپ کے وہاں. جب آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اس بزنس میں سب سے پہلے کنسپٹ سے جو ہے نا وہ فائر پریونشن اور فائر کا جو ہے آپ کو سوچنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اگر آپ پرفیوم کا کام کر رہے ہیں تو پہلے ہی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار مجھے کرنا کیا. یہاں تو گورنمنٹ نے آکوپینسی چینج کرنا جو ہے وہ الاؤ کر دیا, جبکہ آکوپینسی الاؤ. کاظم صاحب ہولڈ یور تھاٹس ہیئر. کاظم صاحب میں مدر صاحب سے کامنٹ لے کے پھر آپ سے آخری کامنٹ لوں گا کہ چلیں یہ تو آپ نے سارا بتا دیا کہ کتنا ہی آبے کا بگڑا ہوا ہے. اب اسی سیٹ اپ میں کل سے میں آپ ایک عام شہری عام دکاندار کچھ کر سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے امکانات سے بچا جا سکے. آپ سے پوچھتا ہوں میں مدر صاحب, پہلے آپ فائنل کامنٹ کی تھی کہ یہ تو ایک میس ہے نا, ڈیزاسٹر ہے. اب اس میں شروع کہاں سے ہو کہ کچھ امید کی کرن تو پیدا ہو, کیونکہ ہم باہر چھوڑ دیں, ابھی وہ یو اے کی بات کر رہے ہیں, میں نیو یارک لندن کی ایگزامپل نہیں دے رہا, کراچی سے ہی باہر نکل کے دوسرے بڑے شہروں سے کمپیئر کر لیتے تو ہمیں الگ نقشہ نظر آتا ہے. کیا کریں اس کو, یہ کیسے بہتر ہوگا مدر صاحب؟ دیکھیں, بہت کرنے کو تو بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, اور یہ میں پورے اس سے اعتماد سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے یہاں بہت بڑا مسئلہ کیپیسٹی کا ہے, کیپیبلٹی کا ہے آپ کے یہاں, اور کرپشن. کیپیسٹی اگر آپ دیکھیں تو جو کمپٹنس آپ کا لیول ہے, کمپٹنس کا لیول, اس کا اندازہ آپ کو کراچی کے فلائی اوورز اور انڈر پاس دیکھ کے لگا دینا چاہیے کہ کس طرح کے ہمارے انجینئرز ہیں. یعنی آپ تصور کریں, بہت سالوں پہلے بلوچ کالونی کا جب برج بنا تھا تو اس کی ایک پوری سائٹ کو کئی سال بعد توڑنا پڑا, اس کی ایک سائٹ کو. تو اس طرح کے, اب آپ نے جام صادق برج لے لیں, جام صادق برج ذرا بتا دیں کہ کتنی مرتبہ ٹوٹا ہے اور کتنی مرتبہ ریپیئر ہوا ہے. کوئی بھی شخص اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا, اس کو سزا دی گئی. سڑکیں بنتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, یہ کاروبار ہو گیا ہے. اب اگر آپ اسے کاروبار کے بجائے ایک وہ لے لیں کہ گارنٹی ہو کہ اگر یہ سڑک بن رہی ہے تو یہ سڑک 10 سال تک نہیں ٹوٹے گی. اگر 10 سال سے پہلے یہ سڑک ٹوٹتی ہے تو اس کانٹریکٹر کو جو ہے سزا دی جائے, اس کے سارے کانٹریکٹ کینسل کیے جائیں. اس کے اندر کوئی تو مثالیں قائم کریں نا. آپ بہت اچھی بسیں لائیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو ریڈ بسز ہیں, ڈبل ڈیکرز ہیں, وہ سڑکیں بھی تو بنائیں. کراچی کی سڑکیں بہت چوڑی ہیں, کراچی کی سڑکیں بہت کشادہ ہیں. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ میں آج بھی فٹ پاتھ پہ الیکٹرانک مارکیٹ گیا تو فٹ پاتھ پہ چلنا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ فٹ پاتھ کے اوپر آپ نے وہ لگائی ہوئی ہیں, دکانیں لگائی ہوئی ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ کراچی میں آپ کو نظر آئے گا. سروس روڈ آپ کی کرنے کو بہت کچھ ہے, گورنمنٹ کو یہ کر سکتی ہے. یہ وسیم, یہ چند مہینوں کی بات ہے. چند مہینوں میں آپ کراچی انکروچ فری کر سکتے ہیں. چند مہینوں کے اندر آپ سال بھر کا ٹارگٹ لے لیں. آپ گلیاں صاف کر سکتے ہیں, گلیوں کو کلیئر کر سکتے ہیں. آپ جو سڑکیں ہیں, سڑکیں بنا سکتے ہیں فوری طور پہ. ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں نا, کراچی کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں نا. اور اس میں کوئی ایمرجنسی سے مراد وہ نہیں ہے. آپ کریں, آپ ٹاسک لیں, آپ سڑکیں بنائیں, لیکن وہ سڑک اگر سال بھر میں ٹوٹتی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ سڑک بنانے والا بھی ہے, اس کا کانٹریکٹ دینے والا بھی اس کو قرار دیا جائے. اور اگر اس میں کمیشن جو کہ نارمل ہے آپ کے یہاں, تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں بائس ہے جی, آپ لوگ بہت بائسڈ ہیں, میڈیا بائسڈ ہو گیا. قاسم صاحب, اب آپ مجھے ذرا ٹورڈز دی اینڈ آپ یہ بتائیں, میڈیا کو تو چھوڑ دینا, میڈیا کو فائر کلچر ہی ہے, اس کے لیے کیا
ہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ میڈیا کو 50 گالی. میں وسیم آپ کو ایسی جگہ لے جا سکتا ہوں. آپ کریم آباد چلے جائیں نا, مینا بازار پہ ادھر انڈر پاس بنانے کی کیا ضرورت تھی, اور وہ انڈر موبائل پاس کہاں بننے زیادہ میں کتنے چھنتا ہے, سال لگ سڑک گئے کون ہیں. سی 10 مرتبہ کھدتی ہے, گٹر کہاں زیادہ کھلا ہے, سریا کہاں سے زیادہ چوری ہوتا ہے, یہ سب تو مجھے پتا ہے. تو کیا آف کورس سب کو پتا ہے, لیکن کرنے والے تو. قاسم صاحب آپ بتائیں, فائر کلچر کے 2-3 چیزیں بتا دیں ٹورڈز اینڈ. قاسم صاحب جی. اچھا جی, مظہر صاحب کی باتیں بہت میرے جو چیزیں میرے ذہن سے گزر رہی تھی. اصل میں یہ جو کراچی ہے نا, اس کو ہم نے اسی طریقے سے دیکھا ہے جیسے دبئی اور نیو یارک وغیرہ, یہ سب چیزیں جو ہے نا بات کی. اس کراچی کے اندر جو امن و امان تھا, اور جو تمام دکانوں پہ جس طریقے سے شیٹر تک کے نہیں تھے, دروازوں کے سامنے گیٹ تک نہیں تھے بہت, اور کوئی چیز باہر نہیں رکھ سکتے تھے. ایک 7 کڑی کا چاقو آتا تھا, اس کے لیے بھی لائسنس لینا پڑتا تھا. اور دنیا بھر کی قومیں جو ہے نا وہ کراچی میں آتی تھیں, اور روڈ بھی بنے ہوئے تھے, تمام جی اچھے زمانے کی باتیں کریں. لیکن قاسم صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, تو پلیز آپ ذرا بتائیے گا فائر کلچر کے سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے ایز این ایکسپرٹ کہ کیا 2-3 چیز ہو سکتی ہیں جو ایک عام شہری کر سکتا ہے. تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا مجھے, اس میں کافی چیزیں لوگوں کو بتانی ہے. مجھے آپ کا چینل بہت دیکھا جاتا ہے, میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں. شکریہ. بتائیے. بتا دوں ابھی؟ اچھا جی. اچھا جی میں آپ کو ویٹ کر رہا ہوں. جی بتائیے, آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں. اچھا جی, دیکھیں اویئرنیس جو ہے نا وہ تو اسکولوں میں بھی ہونی چاہیے. اور یاد ہوگا آپ کو NCC بھی ہوتا تھا, جان باز بھی ہوتا تھا, مختلف ٹریننگ ہوتی تھی, سول ڈیفینس والے آ کے ٹریننگ دیتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو لے جاتا ہوں ان فیکٹریوں پہ, شاپنگ سینٹرز پہ. ایویکویشن ڈرل جو ہوتی ہے نا, یعنی کہ انخلا کروانا اپنی بلڈنگ سے, یہ کوئی اس کے لیے کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے. تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انخلا کو چیک کریں کہ بھئی وہ خدا نہ 3 سے 3.5 منٹ کا ٹائم چاہیے اسٹینڈرڈ کے مطابق. اب آپ یہ دیکھیں کہ 3-3.5 منٹ کے اندر دھواں جو ہے نا وہ پوری بلڈنگ میں اسپریڈ ہو جاتا ہے, اور دھوئیں کے اندر کاربن مونوکسائڈ, ایکریلین, ہائیڈروجن سینائڈ, یہ وہ گیسز ہیں جو بندے کو 3 منٹ سے پہلے, اگر اس نے 3 منٹ بھی انہیل کر لیا تو اس کے بعد وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. اگر آپ گھر میں سو رہے ہیں اور دھواں آیا تو دھوئیں کے بعد آپ اٹھ نہیں سکتے. یہ سوئٹ ڈیتھ کہلاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. ہم نے کئی انسیڈنٹس پر باڈیز اٹھائی ہیں, نیچے آگ لگی ہے, صرف دھواں گزرا ہے, لوگ سو رہے تھے وہ ایسے ہی سوتے ہوئے رہ گئے, اس طرح ہاتھ رکھا ہوا تو اسی طرح ہاتھ تھا ان کا. تو یہ جو ہے جب دھواں آتا ہے, یہ دھواں اسپریڈ سے زیادہ پہلے ہوتا ہے, اور دھواں جو ہے وہ خود فیول ہے. یہ جو دھواں ہے یہ خود فیول ہے. جب ایک خاص ٹمپریچر بڑھتا ہے تو پھر ایک دم آپ کہتے ہیں فلیش اوور ہو گیا یا پوری بلڈنگ میں ایک دم آگ لگ گئی, وہ دھواں جلتا ہے دوبارہ. وہ دھواں جہاں جہاں بھی ایکومولیٹ ہوتا ہے, اسی لیے فائر بریگیڈ بلڈنگ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ایویکویشن کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور اچھا ہمارا رات مقطع ہو گیا, وسط صاحب سے ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, قاسم صاحب اور ہمارے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. آج جناب سلمان اقبال صاحب بھی وہاں پر گئے تھے. ہم بریک پہ جاتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کیا آبزرو کیا اور کیا کہا, اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں عالمی منظرنامے میں ایک عجیب و غریب صورت حال ڈیولپ ہو رہی ہے جو اس پہ بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے اور پھر ہم بریک کے پہ واپس آتے ہیں. پلازا کا جو سانحہ ہے نا, یہ صرف کراچی کا سانحہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا سانحہ ہے. گل پلازا جو ہے نا وہ اس وقت بہت ساری پروڈکٹس کا دل ہے جو جاتا ہے پورے پاکستان میں. دنیا بھر سے آتا ہے, کراچی سے آگے جاتا ہے. یہ پورے جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے شاپنگ مال دیکھ رہے ہیں, بڑی دکانیں دیکھ رہے ہیں جو بھری ہوئی ہوتی ہیں, وہ ان کی وجہ سے بھری ہوئی ہے. 1200 دکانوں کا مطلب یہ ہے تقریباً کوئی 1300 کروڑ کا مال جو ہے نا تقریباً نقصان ہوا. اور میں ابھی کافی بہنوں سے مل کے آیا ہوں جن کی زندگی کا جو کرایہ تھا نا, جو گھر کا خرچہ, اس سے نکلتا. میں ویسے ہی میں نے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ آف سندھ سے, پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے, کہ ان کا بہت امپورٹنٹ کام ہے ہمارے معاشرے کے لیے, تو اس کو آپ کو بہت امپورٹنٹلی اس کو سالو کرنا پڑے گا. ان کو ہم سے کسی قسم کی بزنس کی کوئی صحیح ہم دینے کے تیار ہیں. میں تو اتنا بھی کہا کہ آپ کو 5-6 ارب روپے کا ہم لون دیتے ہیں. لون کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو مانگتے کبھی کھڑے نہیں ہوتے. ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے. کراچی نے ہمیشہ ساری زندگی پاکستان کو دیا ہی, نہ ہم مانگیں گے, نہ پہلے مانگتے تھے نہ آج مانگیں گے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو 500 کروڑ کا ادھار دیتا ہوں, آپ ادھار لیں, بزنس شروع کریں, واپس پاؤں پہ کھڑے رہے, اور جب ہو تو واپس کر دیں. 12,000 گھرانے کا مطلب یہ ہو گیا, 5 سے ڈیوائڈ کریں تو 60,000 لوگوں کا مسئلہ ہے. مجھے یہ امید ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا یہ اتنے آگے بڑھ چڑھ کے کام کرے گی کہ آپ زندگی میں یاد رکھو. مجھے یہ یقین ہے, مجھے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر سے بھی یقین ہے, مجھے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے بھی یقین ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی یقین ہے. یہ ان کو پتا ہے کراچی پاکستان کا دل ہے, یہ دل کے کوئی بھی ایک بھی وین کو رکنے نہیں دیں گے.
خوش آمدید. دنیا اس وقت ایک عجیب و غریب نقشہ پیش کر رہی ہے. اس طرح کے مناظر حالیہ تاریخ میں نہیں دیکھے گئے ہوں گے. جب امریکہ کا صدر جو دنیا کا طاقتور ترین آدمی سمجھا جاتا ہے, رائٹلی سو, وہ کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے جو کہ انبلیویبل ہے. کبھی وہ وینزویلا کے صدر کو اس کی اہلیہ سمیت بیڈ روم سے اٹھا کے لے کے آتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ یار اب یہ تو اس کا تو تیل ہمیں ہی سنبھالنا پڑے گا, اب کیا کریں. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا جو منی ہے نا, اس کے جو پیسے ہیں نا, یہ ول بی مانیٹرڈ بائی می, وہ میں لگاؤں گا اس کو وینزویلا کے عوام پہ لگاؤں گا, اور اب اپنی عوام پہ بھی لگاؤں گا, امریکی عوام پہ لگاؤں گا. کبھی وہ کہتا ہے میں یار ایران کے لوگوں تم لوگ ذرا ٹیک اوور کرو نا انسٹیٹیوٹس کو یار, اور نام نوٹ کر کے رکھو کون کون تنگ کر رہا ہے تم لوگوں کو, تو بتاتا ہوں سبق. رستے میں آ رہے ہیں, بیڑا مجھے یاد آ گیا امریکہ کا, نہیں بیڑا, ہم آ رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے اچھا وصل نا کل 800 پھانسیاں دینے والے تھے ایران والے, اب کینسل کر دیے, تو ہم نے حملہ کینسل کر دیا. پھر وہ کبھی کہتا ہے کہ یار میرے لیے کوئی نا, میں خود ہی اپنے آپ کو روک سکتا ہوں بھائی, باقی یہ انٹرنیشنل لا, یہ باتیں نہیں کرو میرے ساتھ یار. اس کا وائس پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ یار مجھے سے فرق نہیں پڑتا کہ اقوام متحدہ کیا کہہ رہی ہے وینزویلا, مجھے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ منشیات لاتا ہے آدمی ہمارے ملک میں, تو ہم نے کر لیا یار, بس ختم کرو. ابھی ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا ہے ڈیوس میں, تو وہاں عجیب ایک تماشا لگا ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے نیتن یاہو کو کہا ہے, اگین ظاہر الفاظ و انداز میرے, لیکن وہ ان واٹ ایور ورڈس کہہ یہی رہے کہ میں نے نیتن یاہو کو کہا کہ تم کیا آئرن ڈوم چیختے رہتے ہو بھائی, یہ میں نے دیا ہے, ہم نے دیا ہے, تمہیں کیا تم اس پہ اتراتے پھرتے ہو کہ یہ کیا ہم نے کیا. کبھی وہ فرانس کے صدر کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو وہ کہتا ہے گرین لینڈ مجھے چاہیے, دے دو مجھے یار, ایک ملک چاہیے مجھے چھوٹا سا ہے, دے دو یار, کیا ہے, ایک حصہ ہی ہے نا, ٹکڑا ہے. آج تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا کہ ایک برف کا ٹکڑا مانگ رہا ہوں میں, جو ہم چاہتے تو دیتے ہی نا, تو ہم مانگ, یا ہاں بولو یا نہ بولو, ہاں بولو گے اپریشیٹ کروں گا, نہ بولو گے یاد رکھوں گا, نہیں دیا, برف کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں, دے دو یار, گرین لینڈ چاہیے مجھے تو دے دو, کیوں نہیں دے رہے ہو. کبھی وہ کہتا ہے میکرون کے بارے میں, تو اسے پوچھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو جو بھی ہے, لیکن ابھی اس نے کون سا زیادہ عرصہ اقتدار میں رہنا ہے, ابھی چھوڑو بس, کیا ابھی. کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ فرانس کا یہ میکرون ہو یا برطانیہ کا, یہ برے اچھے لوگ ہیں, یہ وزیر اچھے ہیں. اچھا میرے سامنے ہوتے تو انسان بھی بنے رہتے ہیں, یہ جملہ میں نے کہا, انہوں نے نہیں کہا, لیکن وہ ان کا مطلب یہی لگ رہا تھا ان کے اسٹائل سے کہ بہیو کر رہے ہوتے ہیں اچھا خاصے ہوتے ہیں. جب میں سامنے نہیں ہوتا ہوں تو پتہ نہیں نو کیا ہو جاتا ہے. کبھی وہ تصویریں پوسٹ کرتا ہے کہ میں کینیڈا پہ چڑھ دوڑا ہوں, میں گرین لینڈ پہ جھنڈا لگا دیا امریکہ کا. یہ ایک عجیب صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں وہ پاکستان بھارت جنگ کا تذکرہ کرنا بھی نہیں بھولتا کہ یہ ان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اتنا بندہ مر جاتا اگر میں نہیں کرتا. اچھا نوبیل نہ دینے پہ سر الگ ناراض ہیں کہ یار تم لوگ, پھر ٹھیک ہے, پھر اینج تھے, پھر اینج صحیح, پھر میں بھی نہیں سوچتا امن کے بارے میں, چونکہ میں نے کہا تھا تو نہیں دیا نا مجھے, تو ٹھیک ہے. کبھی اقوام متحدہ میں کھڑے رہے, کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا, میں کر رہا ہوں سارا کچھ. اب تازہ ترین یہ ہے کہ غزہ میں ساری کی ساری صورتحال ہوئی, حضرت نے کہا کہ میں جنگ رکواؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. پھر ایک امن منصوبہ 20 نکاتی 21 نکاتی آیا, اس پہ اس کی اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات ہوئی. تازہ ترین یہ ہے کہ ایک بورڈ آف پیس, اس کے لیے تو دنیا بھر کے بہت سارے ممالک کو اس نے انوائٹ کیا کہ آپ اس کا حصہ بنے, $1 ارب بھی دیتے ہیں. اب تازہ ترین یہ ہے کہ پاکستان بھی اس کا حصہ بن گیا, پاکستان بن گیا, UAE بن گیا, سعودی عرب بن گیا, کویت, ایجپٹ, اس طرح کے ممالک. تو اب ذرا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں, پھر آگے بھی لے کے جاتے ہیں کہ اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کا کیا مطلب ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مزاج کا کیا مطلب ہے, پاکستان کے اس پہ کیا اثرات ہوں گے, سارا کچھ. عادل نجم صاحب کی بڑی گہری نظر ہے تمام تر چیزوں پہ, ذرا سادہ آسان الفاظ میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کیا ہے معاملات اور کیا نہیں. حضور السلام علیکم وسیم. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. اچھا پہلے تو ذرا آپ معلومات اور تجزیے کی بنیاد پہ, چونکہ ابھی یہ پچھلے کچھ گھنٹوں کی خبر ہے, تو اس کو تھوڑا سا اگر آسان بھی کر دیں, لوگوں میں کنفیوژن بھی تھوڑا بتا بھی دیں. ابھی خبر یہ نا کہ غزہ امن منصوبہ جو ٹرمپ کا پروپوز کرتا تھا, جس کے تحت اس میں ملاقاتیں بھی کی اسلامی ممالک کے سربراہان سے, اور پھر اس میں کچھ چیزیں طے پائیں, اس کے تحت بورڈ آف پیس میں کچھ ممالک کو شرکت کی دعوت دی, پاکستان نے اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے غزہ میں اپنی امن فوج بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے, یا اگر نہیں تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پریسائز, اس کا مطلب کیا ہوا آسان الفاظ میں, کہ پاکستان نے کیا کر لیا؟ میرے خیال میں جی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. جو بڑی خبر ہے آج کی وہ ڈیووس والی ہی ہے, اور ڈیووس میں یہ نہیں کہ آج کیا ہوا لیکن گزشتہ کل کیا ہوا, اور گزشتہ کل میں بھی آپ کے پیس بورڈ کا اس سے تعلق ہے وہاں پہنچتا ہوں. گزشتہ کل یہ ہوا کہ اب تک جو ہم خاموشی سے دیکھ رہے تھے, لگتا تھا آپ کی اور میری بات ہوئی تھی جو آپ نے کہا تھا شاید معصومانہ ہمیں خاموشی نظر آ رہی ہے یورپ سے, یورپ نے وہ توڑ دی, اور بڑے
طریقے سے پہلے میکرون صاحب کی تقریر آئی, پھر کینیڈا کے پرائم منسٹر کی تقریر آئی, پھر آج جو ہے یورپین یونین کی جو پریزیڈنٹ ہے ارسولا, ان کی تقریر آئی, اور انہوں نے ٹرمپ کی تقریر سے پہلے بیسکلی کہہ دیا کہ یار ہم نہیں مانتے, بڑی پولائٹلی کہا لیکن ہم نہیں مانتے. اور دیٹ آئی تھنک از دا بگ نیوز. اور آج جو آپ نے ٹرمپ صاحب کی ایک ریمبل دیکھی, وہ پارٹلی اس کا جواب تو نہیں تھا لیکن اس کی ریفلیکشن میں تھا. اچھا, اس سارے کے پس منظر میں یہ جو پیس بورڈ ہے, پہلے تو جس چیز کا نام پیس بورڈ ہے وہ اس کا پیس سے کوئی خاص تعلق ہے نہیں, اسی لیے شاید اس کے نام میں پیس ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگ یہ بلیو کرتے رہیں, اور میں یہ بات سیریسلی کہہ رہا ہوں. اچھا, اس کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو پورا ڈاکومنٹ ہے اس میں غزہ کا نام بھی نہیں ہے. ٹیکنیکلی یہ سیکنڈ سٹیپ ہے, وہ جو غزہ کا پیس پلان تھا, لیکن بات یہ کہ پہلا سٹیپ تو کبھی ہوا نہیں, تو ہم سیکنڈ سٹیپ پہ کہہ لے آگے. پہلا سٹیپ میں تھا نا کہ وہ قیدی تبدیل ہونے تھے اور قتل جو ہے وہ ختم ہونا تھا, سیز فائر ہونا تھا. تو سیز فائر تو جس دن وہ پلان آیا اس دن بھی نہیں ہوا, گزشتہ اور وتھڈرالز بھی ہونے تھے نا, وہ بھی نہیں ہوئے نا, اس انداز سے تو نہیں ہوئے نا جیسے بتایا گئے تھے. ہاں, اچھا, یہ جو پیس پلان جو بورڈ سپوزٹلی ہے, اس کو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں مے بی رائٹلی کہ یہ ٹرمپ صاحب کا ایک اپنا ایک آپ سمجھ لیں نان پروفٹ انیشیٹو ہے جس کو وہ پریزائڈ کریں گے. اس کے رولز میں یہ لکھا ہے کہ جناب اس کے چیئر جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے, امریکہ کا صدر نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے, اور جب وہ ہٹیں گے تو وہ نامزد کریں گے کہ اگلا اس کا چیئر کون ہوگا, اپنے صاحبزادے کو کریں گے یا کس کو کریں گے. اور ایک طرح سے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک آلٹرنیٹو چیز نکال رہے ہیں. تو ابھی تک کافی سارے ملکوں نے, انہوں نے چین کو بھی کہا, دوسروں کو بھی کہا, وہ نہیں آئے. ابھی تک ایک بڑے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ایکچولی نو کر دیا ہے, جس میں یونائٹڈ کنگڈم بھی ہے اور فرانس بھی ہے, جو دو ان کے سپوزٹلی حمایتی تھے. پاکستان جیسے ملکوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نہ کرنے کی اوقات ہے نہیں, اور کرنا چاہیے بھی نہیں. دیکھیں نا, ایک شخص ہے, اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ تھن سکنڈ ہے, وہ اس میں غصے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. اور لیکن ہاں کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی کوئی چینج ہو گئی اور ہم بڑی کسی پیس ٹریٹی میں ان کے ساتھ آ گئے ہیں. اس کا کوئی مجھے کم از کم ڈاکیومنٹ سے تعلق نظر نہیں آتا. جو امن فورس کی بات ہو رہی تھی اس پہ پاکستان کلیئر کر چکا ہے, پروبیبلی کہ پاکستان کلیئر کر چکا ہے کہ دیکھیں ہم حماس کے خلاف جنگ کرنے کے وہ نہیں ہیں, ہم اسرائیل کی حمایت میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر تو کوئی پیس فورس بنتی ہے یونائٹڈ نیشن قسم کی تو دین وی کین بی پیس کیپرز بٹ وی کین ناٹ بی پیس انفورسرز. اور میرے خیال میں یہی آپ کے خیال میں یہ اوور اسٹیٹمنٹ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان نے ان واٹ ایور ورڈ یا کسی بھی انداز سے اس پیس فورس کا حصہ بننے کا, جس نے آگے حماس کو غیر مسلح بھی کرنا ہے, اس پہ ایک طریقے سے اگری کر لیا؟ نہیں, یہ بہت مبالغہ ہوگا. نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں. دیکھیں, پاکستان کو بڑی کیئرفلی کھیلنا چاہیے اور کیئرفلی کھیل رہا ہے, اور صحیح بات وہی ہے. دیکھیں نا, ہم چین نہیں ہیں, ہم یو کے بھی نہیں ہیں, ہم ڈنمارک بھی نہیں ہیں کہ ہماری, کیونکہ ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے بھی پیسے لینے ہیں, ہماری معیشت بھی خراب ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں, اس لیے وی ہیو ٹو پلے ویری ڈپلومیٹکلی. وہ جس طرح ہوتا ہے نا خاندانوں میں بھی, کئی بار آپ کو بات کرنی ہوتی ہے, نہ کے بغیر نہ کر دینی چاہیے, کرنی پڑتی ہے, ہاں کر کے نہ کرنی پڑتی ہے. سو پاکستان کے لیے بیسٹ آپشن یا پاکستان کی بیسٹ خواہش تو یہی ہوگی کہ یہ پیس بورڈ جو ہے تقریباً اسی جگہ جائے گا جہاں پہلا فیز گیا تھا, وچ مینس کہ نتھنگ ول ہیپن. اور کیونکہ اگر آپ اس کے رولز پڑھیں, وہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. اٹ از اے پرسنل انڈیور آف ڈونلڈ ٹرمپ, جو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, لیکن اس کی ساری کاروائی یہ ہے کہ جی ہر چیز جو ہے اس کا فیصلہ صرف چیئرمین کرے گا, اور چیئرمین کے بعد چیئرمین کون ہوگا وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی فیصلہ کرے گا. تو ان اے وے کیا بات ہے, صحیح. تو جس طرح پہلے بادشاہ, اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو بڑے آئیڈیلی بڑا آسان میں سمجھا کے بھی بتا رہے ہیں کہ یار عملاً اس کا غزہ امن منصوبے سے عملاً کوئی ربط نظر نہیں آ رہا, تو پھر یہ اس غزہ امن منصوبے کا کیا ہوا اور اس کا کب ہوگا, اس میں کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, غزہ امن منصوبے کو تو ویٹو کر دیا تھا نیتن یاہو نے, اور وہ بھی اچھا ہو گیا تھا پاکستان کے لیے جب اس نے کہہ دیا کہ جی ترکی بھی مجھے منظور نہیں, پاکستان بھی مجھے منظور نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ تو ونڈو ڈریسنگ ہے. میں وسیم, اگر آپ اجازت دیں, ہے تو عجیب سا لگتی ہے بات, لیکن یہ جو ہے نا پیس بورڈ, یہ اس طرح ہے جس طرح جب کوئی بڑا شہنشاہ آتا ہے نا تو وہ باقی ساروں کو کہتا ہے, اب آ کے میری بیعت کرو, میرے لیے پہلے کوئی تحفہ لاؤ, مجھے بتاؤ کہ تم میرے جو ہو مصاحب ہوگے یا میری کم از کم بیعت کرو گے, تمہیں اپنے اپنے علاقوں میں نواب رہنے دوں گا, جاگیریں بھی رہنے دوں گا, لیکن بیسکلی ایکنالج می ایز کنگ آف دا ورلڈ. اور جہاں میں نے شروع کیا تھا, آئی تھنک بڑی خبر ڈیووس والی ہی ہے کہ جو اب تک ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے لیے ورڈ سمبولک یوز کرنا ٹھیک ہوگا آپ کے خیال میں اس ساری ایکٹیویٹی میں, کہ سمبولزم ہے اس میں زیادہ, بس اور کچھ نہیں ہے.
سمبلزم بھی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یار پتا بھی کچھ نہیں ہے نا کہ وہ اتنے ٹیمپرامنٹل آدمی ہیں. دیکھیں نا ان وے عجیب سے، یہ بھی بات عجیب لگے گی، لیکن ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں، روگ اسٹیٹ. اب یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا امریکہ ایک روگ اسٹیٹ بن گئی؟ روگ اسٹیٹ کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جو انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ یار میں نہیں مانتا، کہ میں نہیں مانتا. ہاں وہ بتاتے خود یہ کہہ چکے ہیں. اب آپ بتائیے سر، جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ بھائی اصل خبر ڈیووس میں کل چھپی تھی، اس سے آپ کیا نکالتے ہیں؟ اور دوسرا پھر یہ بات کہ غزہ امن منصوبہ جس کا آپ کہہ رہے ہیں اس پیش رفت سے زیادہ تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے نیتنیاہو نے اس کو ویٹو بھی کر دیا، ابھی آپ کو فی الحال وہ مسئلہ وہی کھڑا نظر آتا ہے اگلے کچھ ہفتوں یا مہینوں تک؟ یار غزہ والی بات میں پہلے کرتا ہوں، میں تو پہلے دن سے مجھے اس کوئی جان نظر نہیں آتی تھی. وہ ایک ونڈو ڈریسنگ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. آپ اس کو نہ بھی نہیں کر سکتے اور یقیناً آپ دعا کرتے ہیں کہ یار کچھ ہو جائے، لیکن دیکھیں نا نہ فیز 1 ہوا نہ اس فیز 2 میں کوئی ذکر ہے کہ وہ کیا کرے گا. وہ $1 بلین لے کے اس کا کرے گا کیا؟ یا تو یہ لکھا ہوتا نا کہ جناب ہم خوراک پہنچا دیں گے، ہم اسپتال بنا دیں گے، ہم لوگوں کو واپس ریہیبلیٹیٹ کر دیں گے. وہ تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کو تم $1 بلین دے دو، اس کی ممبرشپ کلب میں بنا رہا ہوں اس کی ممبرشپ کے لیے. سو آئی ڈو ناٹ سی دی پلان ایٹ دس پوائنٹ اے ریئل تھنگ. جو ڈیووس کی بات ہے یار وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک آئی تھنک ساری دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا یار ایک شخص آیا ہے، اس کا طریقہ واردات عجیب ہے، اس سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، شاید یہ خود ہی سمجھ جائے. ناؤ دے آر فگرنگ آؤٹ کہ وہ نہیں سمجھ. سو بیسکلی ابھی تک ہم انتظار کرتے تھے چین کا یا روس کا، جو اپنے اپنے طریقے سے جو کہنا تھا کہتے تھے. لیکن یورپ میں ڈیووس کے مقام پہ سوئٹزرلینڈ میں ہوا یہ ہے کہ یورپ، جس میں آپ کینیڈا کو بھی ایک طرح سے شامل کر لیں ایز این ایلائی آف نیٹو، انہوں نے کھلم کھلا بڑی کیئرفلی اعلان کر دیا ہے کہ جناب پچھلا آرڈر ختم، ہم نہیں مانتے اس کو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تم سے لڑیں گے، ہم بم پھینکیں گے، ہم بٹ دے آر سیئنگ کہ یار یہ جو ہے دیکھیں نا، وہ اب جو سب سے امپورٹنٹ تقریر تھی وہ ٹرمپ کی آج کی نہیں تھی، وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کی تھی کل کی، جنہوں نے کہا کہ یار پہلے بھی یہ جھوٹ تھا. یار جو آپ بات کرتے تھے نا کئی سالوں سے ہر پاکستانی کرتا تھا، کل انہوں نے وہاں اسٹیج پہ کھڑے کر کے کر دی کہ یار یہ پہلے بھی جھوٹ تھا کہ لا کا سسٹم تھا، پہلے بھی جو تھا جو جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ دبا لیتا تھا. لیکن اس نے ان کی کہنا یہ تھا کہ کم از کم وہ جو مروت تھی، کم از کم وہ جو ایک دکھاوا تھا، وہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ کسی چیز کی طرف آپ موو کرنے کی تو کوشش کر رہے. اینڈ نہ صرف وہ ڈنمارک پرائم منسٹر نے کہا، ناروے کے پرائم منسٹر نے کہا، بیلجیم کے پرائم منسٹر، تو ایک کے بعد ایک یہ تقریریں ہوئی جس سے اب بالکل وہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے. اینڈ اس کی اگین کئی بار وہ اتنی سینسیشنل چیزوں میں اصلی ایویڈنس نہیں ہوتا. ایک ٹریڈ کی ڈیل کر رہا ہے یورپ ود لیٹن امریکہ، دیکھیں نا اگر یہ ٹیرف لگا رہے ہیں تو آلریڈی یورپ یہ کر رہا ہے کہ اچھا جی پھر ہم اپنا ٹریڈ کہیں اور لے جاتے ہیں. چین کے پاس گئے کینیڈا کے پرائم منسٹر. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ مداری جو ہوتا ہے وہ ساری ایکشن وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ تیزی سے ہل رہے ہوتے ہیں، چیزیں آگے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں، جہاں کہانی کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساری اٹینشن ہماری فوکس ہو گئی ہے ٹرمپ پہ. لیکن دا ریئل گیم جو ہو رہی ہے وہ ان باقی پاورز کی ہو رہی ہے، مڈل پاورز کہہ لیں، بڑی پاورز کہہ رہے ہیں. جب کینیڈا کا وزیر اعظم جاتا ہے چین پہلی بار، اور چین میں چین کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ان سے ملنے آتے ہیں، شی رائٹ. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دنیا جو ہے وہ ٹرن کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. میرا سوال بھی یہی تھا کہ نئی صف بندیاں اس کے نتیجے میں ہو جائیں گی باقاعدہ، یا حیثیت میں اوقات کا لفظ استعمال نہیں کر رہا جان کی، اتنی ہی ہے سب کی کہ اگر بھائی جان نے ڈنڈا ہی اٹھا لیا اور تو پھر سب کو منہ بنا کے کسی کو اور کسی کو دو بیان دے کے ماننی ہی پڑے گی بھائی جان کی. آئی تھنک صف بندیاں ہو رہی ہیں، اب وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں دیٹ از وہ اس کا فیصلہ تاریخ کرے، کیونکہ امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے پاس بہت سے ہتھیار ہیں. آج کی اگر آپ تقریر دیکھیں تو اس پہ جتنی بار انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں تم اگر میرے سے نہیں مانو گے تو میرے پاس ڈنڈا بڑا سخت ہے. دیکھیں انہوں نے کہا میرے جہاز تم سے اچھے ہیں، میرا ملٹری تم سے اچھی ہے، میں پیٹریٹ میزائل بنا رہا ہوں. جتنا ذکر انہوں نے یورپ کے بارے میں ملٹری کا کیا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی کسی نے نہیں کیا. لیکن صف بندی ہو رہی ہے، اور صف بندی دیکھیں اور ہم بھی کر دیکھیں. آپ یہ ایک گزارش مجھے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کتنی ملاقاتیں آج کل ہو رہی ہیں.
فلانا پرائم منسٹر فلانے سے ملا، فلانا ادھر گیا، 2 گھنٹے کے لیے ادھر رک گیا، 3 گھنٹے کے لیے ادھر آ گیا، سائٹ پہ اس کی میٹنگ اس سے ہو گئی. یہ صرف ہمارے نہیں ہو رہا، دنیا کا ہر ملک یہ کر رہا ہے. کینیڈا کر رہا ہے، افریقہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، ایشیا میں ہو رہا ہے. ہر ایک یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ پرانا سسٹم آؤٹ. یہ بات طے ہے کہ پرانا سسٹم آؤٹ، یہ بات طے نہیں ہے کہ نیا سسٹم کیا ہوگا. اینڈ دیٹ از وائی سیٹ بیلٹ باندھ یہ والا رولر کوسٹر نہیں ٹوٹنے لگا. ٹورڈز دی اینڈ سے 1-2 منٹ رہ گئے اور سارا تماشا اس آدمی کی جانب سے ہو رہا ہے جو کہ جب اقتدار میں آیا تو کہہ رہا تھا دیکھو یار میں تو اب بولتا ہوں اپنے اندر کے اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، میں نے یہ جنگیں ونگیں میں شروع کرتا نہیں ہوں، میں تو ختم کرتا ہوں، میں اس دہائی کا پہلا صدر ہوں. اور یہ اب اس نے تماشا لگایا ٹورڈز دی اینڈ. اس سب میں ابھی ایران تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے، پس سے پوچھ چلا گیا ہے. ایران پہ حملہ وہ اب فی الحال ایک ایسی چیز لگتی ہے جو کہ خارج سے امکان ہو گئی ہے مستقبل قریب میں. کم یار آپ نے سوال شروع کیا تو میں سمجھ رہا تھا کہیں جا رہا ہے، آپ نے پھر ایران کا ذکر کیا تو میری شکل پہ دیکھا ہوگا میں ایک دم جو پیچھے ہوا. نہیں، میرے خیال میں ایران پیچھے نہیں ہوا. مجھے میں نے بھی ٹرمپ کی طرح ایک دم سے پینترا بدلا ہے. ہاں ایک دم میری شکل جیسی آپ نے ایران کا، کیونکہ میرے خیال میں ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ کا اگین وہ مداری والا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ نہ ایکسپیکٹ کریں تب کچھ کر دو. سو صرف کیونکہ انہوں نے اس وقت وہ اسٹیٹمنٹ دے دی، وہ ایران پہ ابھی بھی جو ہے میرے خیال میں تشویش ہونی چاہیے. چاہے وہ ایران کی وجہ سے کریں، چاہے وہ نیتن یاہو کی وجہ سے کریں، یا وہ ویسے ہی کر دیں یورپ وغیرہ کو دکھانے کو کہ میں کر سکتا ہوں. دیکھیں پاور ہونے کا ایک اہمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں تاکہ سارے جو ہیں وہ خود ہی لائن میں آ جائیں. سو آئی ڈو ناٹ. تو اس سب میں یہ کہنا کہ ایران پیچھے چلا گیا یہ ایسا نہیں. ٹھیک ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں آئی تھنک بہت سارا مواد اور دیں گے جس میں ہم ڈسکس کر سکیں آنے والے دنوں میں، تو آپ کو زحمت دیں گے سر. ابھی ذرا اس کو روکنا ہے، بریک پہ وقت ہو گیا. تھینک یو سر عادل صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.